الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ امیزون پر معاوضے کے عوض آن لائن فروخت کی تصدیق کے لیے رکنیت حاصل کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے مخصوص رقم کی سرمایہ کاری کر کے ایک ڈیجیٹل منصوبے میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد امیزون، تاؤباؤ، علی بابا اور اس طرح کی کمپنیوں کے لیے آن لائن فروخت کی تصدیق کرنا ہے۔ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر 50 فروختگیاں کنفرم کرنے پر مخصوص تناسب میں نفع ملے گا۔ اگر آپ مذکورہ تعداد میں فروختگیاں کنفرم نہیں کر پاتے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کام کی تفصیل کچھ یوں ہے، آپ جتنی زیادہ سرمایہ کاری کریں گے تو آپ اتنی ہی زیادہ قیمت کی مصنوعات کی فروختگی کی کنفرمیشن کریں گے۔ دوسرے الفاظ میں، آپ فروختگی کے ہر لین دین پر ایک مخصوص تناسب سے نفع کمائیں گے۔ مزید یہ کہ جب بھی آپ کا سرمایہ ایک مخصوص رقم تک پہنچ جائے گا تو آپ کا لیول بھی بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر پہلی سطح سرمایہ کاری کے $500 سے کم ہے، ساتھ میں 5 دوستوں کو شامل ہونے کی دعوت دینا بھی ہے۔ دوسری سطح بطور سرمایہ کاری $500 سے زیادہ پلس 10 دوستوں کو مدعو کرنا وغیرہ ہے۔ میں کسی دوست کو مدعو کیے بغیر خود کام کر رہا ہوں اور میں پہلے درجے سے مطمئن ہوں۔ اس منصوبے پر کام کرنے کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ہمیں مذکورہ آن لائن اسٹوروں پر آپ کی بتلائی ہوئی سروس نہیں ملی، لیکن چونکہ آپ پر اظہار پسندیدگی یا کلک یا تصدیق کرنے کے لیے سرمایہ کاری کرنے کی شرط لگائی گئی ہے تو یہ حرام ہے، لہٰذا یہ جوئے پر مبنی ہے، کیونکہ آپ رقم کی ادائیگی اس امید سے کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ملے گا، اور یہ اضافی رقم کبھی مل جاتی ہے اور کبھی نہیں ملتی، اور جوئے کا مطلب ہی یہ ہے ادائیگی یقینی ہے لیکن وصولی غیر یقینی۔ علامہ بجیرمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، قمار یا جوا ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان نفع یا نقصان میں متردد ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے حاشیۃ البجیرمی علی شرح المنہج، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 376۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، جوا ایسا لین دین ہے جس میں نفع یا نقصان کا امکان ہو، اور جو اس میں ملوث ہو اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اسے نفع ہوگا یا چٹی پڑے گی۔ قمار اور جوے کی ہر صورت حرام ہے، بلکہ در حقیقت یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جوے کی مذمت انسان کے لیے اس وقت بہت واضح ہو جاتی ہے جب اسے نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں جوے کو بت پرستی، شراب نوشی اور قسمت آزمائی کے تیروں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 441۔ مزید یہ بھی ہے کہ جو رقم آپ انہیں ادا کر رہے ہیں اسے جائز سرمایہ کاری نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ اس پر سرمایہ کاری کی شرائط لاگو نہیں ہوتی۔ سرمایہ کاری جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جہاں سرمایہ کاری کی جا رہی ہو وہ مباح جگہ ہو، رأس المال ضمانت شدہ نہ ہو، اور منافع کی شرح تناسب منافع سے ہو، رأس المال کی مقدار سے نہ ہو، نہ ہی معین رقم ہو۔ اور یہاں پر اگر رأس المال آپ کو واپس نہیں ملے گا تو پھر سرمایہ کاری کہاں ہوئی؟ تو اس لیے یہ جوا ہے، سرمایہ کاری نہیں، جیسے کہ ہم اس سے قبل تذکرہ کر چکے ہیں۔ اور اگر رأس المال ضمانت شدہ ہے تو پھر شرعی طور پر یہ سرمایہ کاری فاسد ہے، اور اگر منافع کی شرح منافع کے تناسب سے نہیں ہے تو تب بھی یہ سرمایہ کاری فاسد ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ کام حرام ہے اور اس سے بچنا لازمی ہے، اور اگر اس کے ساتھ دوسروں کو دعوت دینا بھی شامل ہو جائے تو اس کی حرمت مزید شدید ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 406946۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔